کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ حکومت عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ اس کے دو جواب ہیں۔ کچھ کو یقین ہے پورے کرے گی، کچھ کو امید ہے نہیں پورے کرے گی۔ یہ ان کی امید نہیں، ان کی خواہش، آرزو اور دعا بلکہ بد دعا بھی ہے۔ یہ لوگ حکومت سے پرخاش ہی نہیں رکھتے، یہ کسی نہ کسی طور پر سابقون کے نوازے ہوئے ہیں یا پھر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زیر احتساب اور زیر عتاب ہیں۔ جن کی سیاست کی لٹیا ڈوب گئی یا عمران خان نے ڈبو دی، وہ بڑے لوگ بھی حکومت گرانے کے لیے باقاعدہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، پہلے بھی سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں، ان کے لوگ پہلے بھی ان کے تحفظ کے لیے آگے آتے رہے ہیں اور آج بھی آ رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان حکومت اپنی مدت پوری کیوں نہیں کرے گی؟ حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ آج کی منتشر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں اپوزیشن میں ایسا دم خم نہیں ہے۔ ایک بھونڈی بات حکومت مخالفین یہ بھی کرتے ہیں، حکومت اپنے بوجھ سے گر جائے گی۔ یہ ایسے ہی منطق اور احمقانہ موقف ہے جیسے کہا جاتا تھا عمران خان کے ہاتھ میں اقتدار اور وزیر اعظم بننے کی لکیر نہیں ہے۔ عمران خان کے ہاتھ میں لکیر تو تھی مگر دیکھنے والی آنکھیں نہیں تھیں۔ بلاول بزدار حکومت کو ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں اور بدستور زور لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نرم ٹارگٹ کو نشانہ بنانا چاہیے اور ان کی نظر میں بزدار حکومت کو آسانی سے گرایا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے، مگر بلاول کو ابھی تک تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ ان کا تکیہ پہلے بھی اور آج بھی پرویز الہی پر تھا۔ پرویز الہی کو اول تو نون لیگ برداشت نہیں کرے گی، جیسا کہ نون لیگ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے۔ برداشت والی بات بعد میں آئے گی، پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پرویز الہی ان کا ساتھ دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے۔ ان کے لیے شریفوں کی طرح، مطلب کہ جس طرح شریفوں کو وزارت اولیاء زندگی اور موت کا مسئلہ رہی ہے، شریفوں کے لیے اس طرح سے پرویز الہی کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بار وہ شوق پورا کر چکے ہیں۔ بالفرض پرویز الہی اس کیمپ میں چلے جاتے ہیں تو حکومتی کیمپ کیا خاموش رہے گا؟ حکومت کیا یہ دیکھتی رہے گی کہ اس کو گرا دیا جائے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ خود کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گی۔ اس نے بھی کوئی نہ کوئی کوشش کی ہوگی، کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوگا۔ جس طریقے سے بزدار اپوزیشن کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے مرکز کی تو مرکز میں عمران خان کی حکومت کو کسی بھی طریقے سے ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ سر دست تو ایسا ہی نظر آتا ہے، کل حالات بدل جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں فوج کا طاقتور ہونا ایک حقیقت ہے اور فوج ہمیشہ اپنی طاقت کا مظاہرہ سیاست میں کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ فوج آج عمران خان کے ساتھ ہے۔ جب تک فوج عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان کی کمزور حکومت بھی مضبوط پاؤں پر کھڑی رہے گی۔ میں عمران خان کی حکومت کو کمزور ان معنوں میں کہتا ہوں کہ اسے 2/3 اکثریت تو کیا، حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اکثریت بھی مانگے تانگے کی ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ وہ حکومت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ کمزور حکومت بھی اپوزیشن کے لیے کوہ گراں ہے جو اسے گرا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ آج جس طرح عمران خان اور فوج ایک پیج پر ہیں، اسی طرح کبھی میاں نواز شریف اور فوج بھی ایک پیج پر ہوا کرتے تھے۔ پاورفل صدر اسحاق خان جن کے پاس حکومت اور اسمبلیاں توڑنے کا 52(8) کے تحت اختیار ان کے پاس تھا، وہ بھی نواز شریف کی پشت پر تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے نواز شریف اسی طرح ناقابل برداشت تھے جس طرح آج بھانمتی کا کنبہ اپوزیشن بنی ہوئی ہے PDM کے نام سے، جو معرض وجود میں آ چکی ہے اور اس کا وجود آج لرزتا ہوا، بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک ایجنڈے پر وہ حکومت کے خلاف ہے کہ حکومت کو گرا کے ہی ہٹنا ہے، حکومت کو ختم کر کے ہی ہم نے سانس لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کڑا احتساب کر رہی ہے، ان سے اب ان کی لوٹ مار کا حساب مانگ رہی ہے، مگر اپوزیشن کے لیے
پائے رفت نہ جائے ماندن۔ بے نظیر کو کسی نے سمجھایا اس دور میں کہ اسحاق نواز گٹھ جوڑ توڑ دو تو میاں نواز شریف سے چھٹکارا ممکن ہو جائے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس بات کو پلے باندھ لیا اور اس کے بعد وہ اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو گئیں۔ محترمہ نے اسحاق خان کے ساتھ خفیہ رابطے کیے اور ان کو خفیہ رابطوں کو پھر افشا کر دیا تو نواز شریف کچھ بدکے، کچھ اچھلے، کچھ کودے اور پھر گیم خراب ہو گئی۔ فوج نیوٹرل رہی، دو طاقتور آپس میں ٹکرا گئے۔ میاں نواز شریف اپنی جگہ پہ طاقتور تھے، اسحاق خان 52B کے تحت اختیارات سے لیس تھے۔ دونوں ٹکرائے تو دو بڑی طاقتیں ٹکرا جائیں تو دونوں کا پاش پاش ہونا لازم ہے۔ بات صدر وزیر اعظم کی لڑائی میں ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ دونوں کو، اسحاق خان کو اور میاں نواز شریف کو، اپنے اپنے عہدے چھوڑ کر گھر جانا پڑا اور بے نظیر بھٹو اپنی حکمت عملی کے تحت ان کو گھر بھجوا چکی تھیں اور وہ دور کھڑی شیطان کی طرح کہہ کے لگا رہی تھیں۔ اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت توڑی جو جسٹس نسیم حسن شاہ کی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے بحال کر دی۔ از خود نوٹس کی طرز پر بحال کر دی، یہ ہم نے اس لیے اس کو از خود نوٹس کی طرز پر بحالی کہا ہے کہ میاں نواز شریف اپنا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں لے گئے تھے، وہاں پہ 5 رکنی بینچ اس حکومت کے توڑے جانے کی سماعت کر رہا تھا۔ اس کیس کی تو آدھی رات گئے گوہر ایوب جو ان دنوں میاں نواز شریف کے نزدیکی تھے، قریبی تھے، اسپیکر قومی اسمبلی تھے، انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیا۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نسیم حسن شاہ لگتا ہے کہ جیسے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہوئے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے حکم دے دیا کہ کل یہ معاملہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں لایا جائے، تو سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی، مگر میاں نواز شریف سے اسحاق خان سنبھالا گیا، نہ جسٹس نسیم حسن شاہ کی بحال کردہ حکومت۔ یہ بہرحال ایک الگ داستان ہے۔ آج کی اپوزیشن عمران خان اور فوج میں دوریاں پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے، اور اس طرح کی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ حکمت عملی بھی کسی لمحے اپنائی ہو اور ان کو بھی اسی طرح کسی نے مشورہ دیا ہو جس طرح بے نظیر بھٹو کو مشورہ دیا تھا۔ تو اس کے لیے جس طرح سے آج PDM ہے، PDM آج موجود ہے، اس طرح کے وجود کی ضرورت نہیں ہے عمران خان اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے۔ PPP یا مسلم لیگ نون کے سوا کوئی بھی پارٹی، مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف ایک پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کو مائنس کر کے کوئی بھی دوسری پارٹی عمران خان اور فوج کے مابین حائل ہو سکتی ہے۔ نون لیگ چونکہ پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہی ہے، لہٰذا اس کی فوج کے ساتھ مفاہمت سرے دست نظر نہیں آتی، مگر مسلم لیگ نون اپنے مطلب کے لیے گدھے کو باپ کہہ سکتی ہے، پھر یہ خود بھی شیر نہیں رہے گی۔ اگر فوج کو یہ گدھا قرار دے کے اسے باپ کہے گی تو خود بھی شیر نہیں رہے گی، دم ہلانے والا جانور بن جائے گی، کتا بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ حکومت کو گرانے کی کوشش کر سکتی ہے، مگر دو باتیں یہاں بھی پیش نظر رہیں۔ فوج عمران خان کے خلاف ہو جاتی ہے تو عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے یا مارشل لاء کے ذریعے۔ مارشل لاء کی جرت کوئی جرنیل نہیں کرے گا۔ مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ آ چکا ہے، گو وہ عدالت فیصلے سمیت کالعدم قرار پائی، مگر مارشل لاء کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، حقیقت میں بند ہو چکے ہیں اور مستقلاً بند ہو چکے ہیں۔ مشرف کے خلاف سزائے موت کا علامتی فیصلہ ہمیشہ برقرار رہے گا، گو یہ کالعدم ہو چکا ہے۔ اس کے مد نظر کوئی جرنیل مارشل لاء لگانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوسری رہ گئی بات فوج کی تائید سے عدم اعتماد کی، تو اس کا سرے سے امکان نہیں ہے۔ اس کے شواہد پہلے بھی دیکھے جا چکے ہیں۔ 1989 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی۔ جنرل اسلم بیگ کی سربراہی میں پاک فوج بے
نظیر بھٹو کی حمایت میں نہیں تھی۔ صدر اسحاق خان جو اس وقت اسمبلیاں توڑنے کا اختیار رکھتے تھے، حکومت کو گھر بھیجنے کا اختیار بھی ان کے پاس تھا، وہ بھی بے نظیر بھٹو سے اپنی دانست میں قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے، اور میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے صوبے کے وسائل پورے کے پورے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے جھونک دیے۔ نمبر بھی پورے ہو گئے۔ یہ وہی دور تھا جب کچھ ایم این ایز کو مری میں رکھا گیا اور کچھ ایم این ایز کو دوسرے گروپ نے سوات میں رکھا، جا کہیں اور رکھا، ان کو چھپا کے رکھا۔ نمبر بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کے لیے پورے تھے۔ رحمت شاہ آفریدی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی ایم این ایز بے نظیر بھٹو کے ساتھ لا کر بٹھا دیے، گویا ان کو میاں نواز شریف سے زیادہ پیسہ دیا گیا تھا۔ عمران خان کو آج ایسی مشکلات کا گو کہ سامنا نہیں ہے جتنا بے نظیر بھٹو کو تھا۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اپنی حکومت اس کے باوجود بچانے میں کامیاب ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف بہت بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے، وسائل ان کے ہاتھ میں تھے، وہ اسلم بیگ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اسلم بیگ اور اسحاق خان کا گٹھ جوڑ تھا، وہ ایک ہی صفحے پر تھے۔ اس کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی۔ عمران خان گو کہ ان کی حکومت مضبوط نہیں ہے، ان کی حکومت قدرے کمزور ہے۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے خواب دیکھنے والے حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ عمران خان کی حکومت گو کہ کمزور ان کو نظر آ رہی ہے، لیکن ان معنوں میں ہی کمزور اس کو کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اس کے پاس 2/3 تو کیا، ان کے پاس تو جو سرسری اکثریت ہے، سادہ اکثریت ہے، وہ بھی مانگے تانگے کی ہے، تو اس حوالے سے اس حکومت کو کمزور کہا جا سکتا ہے، مگر وہ اپنے پاؤں پر مضبوط ہو کے کھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا اپوزیشن اس سے کہیں کمزور ہے اور بکھری ہوئی ہے، وہ عمران خان کو کسی طور پہ گھر نہیں بھجوا سکتی۔ باقی ہم نے بات کر لی کہ مارشل لا کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن کسی جرنیل میں، آج کے جرنیل ہوں یا کل کوئی اور جرنیل آ جائیں، ان میں یہ ہمت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوا سکیں۔ اور تحریک عدم اعتماد کی جس طرح سے ہم نے بات کی ہے، جس طرح سے مثال دی ہے، بے نظیر بھٹو پوری طاقت ان کے مخالفین کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود اپنی حکومت کو بچا گئی تھیں۔ عمران خان کی صورتحال اس سے کہیں بہتر ہے۔ عمران خان اور ان کی حکومت کو کسی قسم کا سر دست کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے، اور 5 سال کے بعد بھی اگر یہی اپوزیشن کی صورتحال رہتی ہے تو اگلی ٹرم بھی ان کے لیے آسانی سے ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ عمران خان کی اگلی ٹرم روکنے کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے خواب دیکھنے والے حقیقت کی دنیا میں آئیں، اپنے اعمالات، کمالات اور خرافات کا جواب دیں، اپنی لوٹی ہوئی دولت ملک کو واپس دینے کے لیے تیار رہیں، یا اس کا کوئی صحیح درست قسم کا جواب دینے کی کوشش کریں، اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں، اپنی صفائی دیں۔ اپنے اعمال سے، اپنی کرتوتوں سے ان کی نسلیں بدنام ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے خواب دیکھنے والے حقیقت کی دنیا میں آئیں، اپنے اعمالات، کمالات، خرافات کا جواب دیں۔ زرداری اور نواز شریف خاندان کے حمایت کرنے والوں کی نسلیں کل دنیا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ ان کی نسلیں دنیا سے منہ چھپاتی پھریں گی کہ ان کے بڑوں نے ایسے کرپشن، بے ایمانی اور بددیانتی میں لتھڑے ہوئے لوگوں کی حمایت کیوں کی تھی۔